لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والصالحين سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. سامعین اس وقت میرے لیے یہ انتہائی وقت اور مسرت کا موقع ہے کہ میں اپنے نہایت مشکل و مہربان استاد حضرت مولانا انصار اللہ صاحب دامت برکاتہ کے تسکین احمد کے شہر میں موجود ہوں اور حضرت کی موجودگی میں ان کے حکم سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. حق تعالی شاہ محمود جس کے گھر سلامتی اور ہم کرنے کا نصیب کرنا. آمین. میں نے ایک آیت پڑھی ہے قرآن کریم کی، وہ ملک کے حالات کے پس منظر ہے. ہم لوگوں کے لیے بہت ہمت، حالت اور حوصلہ مندی کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم: لن یصیبنا الا ما کتب اللہ. ہم کو جو مصیبت کی پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر اسے اللہ تعالیٰ نے دی. کوئی چیز پہنچے، مصیبت پہنچی یا نعمت پہنچی، جو حال کی درپیش ہو، اچھا یا برا، خوشگوار یا ناخوشگوار، پسندیدہ یا ناپسندیدہ، ہمت افزا ہو یا حوصلہ شکن، جو بھی صورتحال سامنے آئے اہل ایمان کو یقین رکھنا چاہیے یہ تبدیل الہی سے ہمارے سامنے. اگرچہ کہ اسباب کے درجے میں ہمارے اعمال بھی مؤثر ہیں کہ ہمارے اچھے اعمال اچھے حالات کا سبب ہوتے ہیں اور ہمارے برے اعمال برے حالات کا سبب ہوتے ہیں. ما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم. تم کو جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے کو ہاتھوں کی کمائی ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ نقد معاملہ ہو کہ آدمی نے ادھر غلط کی اور ادھر اللہ کی پکڑ آ گئی. بلکہ یعفو عن کثیر، کافی درگزر کرنے کے بعد، بڑا لمبا موقع دینے کے بعد، طویل مدت کے بعد اللہ تعالیٰ بھی پکڑ بھی کرنا. اس لیے ہمارے اعمال بھی مؤثر ہیں عالم کے حالات. جیسے اعمال دردوں کے آسمانوں پر جاتے ہیں، جیسے فیصلے ان کے رب کی طرف سے زمین پر آتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ نیکی کا اثر جلدی ظاہر ہوتا ہے اور بلی کے اثر میں اللہ تعالیٰ کے عائد اور مرتب کا معاف نہ ہوتا. لیکن جب حد سے گزر جاتے ہیں بندے تب بھی وہ اپنی ڈوری کھینچتے ہیں، رسی سخت کرتے ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے انی غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وہیں پر یہ بھی فرمایا ہے ان بطش ربک لشدید. آپ کے رب کی بہت سخت بخشش کرنے والا بھی، مہربان بھی، رحم کرنے والا بھی، رحمان بھی، سب ہے. لیکن اگر وہ بہتر سمجھے اور مناسب سمجھے تو پکڑ کر دیتا. اتنا وقت شوق بھی کرا شدید. آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت. اتنا من المجرمین منتقمون، ہم مجرمین سے انتقام دیں گے. ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ رب العزت غالب ہے اور انتقام دینے والا ہے، یعنی بدلہ دینے والا ہے.
تعالیٰ کی دونوں شان ہے. یہ اور بات ہے کہ رحمت کی شان والی ہے اور اسی کے ساتھ بندوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ اکثر رہتا ہے. پر یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے اور پکڑ کرنا نہیں ہے. یہ مطلب ہے کیونکہ جب بندے بسا اوقات اس کیفیت میں آ جاتے ہیں کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کمزور ہے وہ پکڑ نہیں, تب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو دکھاتا, تب اللہ اپنی عزت پکڑتا. جیسے ایمان والوں کی خاطر ان کے دشمنوں کی پکڑ کرتا ہے, ایسے ہی جب ایمان والوں میں بغاوت آتی ہے تو ان کی بھی پکڑ کرتا ہے. اس لیے مسلمانوں کو کبھی اس سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے, بے فکر نہیں رہنا. علماء فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ سے مایوسی ہو ہے, اللہ سے ڈر ہو جانا بھی بڑی قدرت والا, بڑی طاقت والا ہے. جہاں بڑے فضل والا ہے وہیں پکڑ والا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ شانوں سے مایوس بھی کبھی نہیں ہونا چاہیے, کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو, مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو جب بھی ہمارے لیے مشکل حالات آئیں, مسائل آئیں, مشکلات آئیں, ہم محسوس کریں کہ ماحول ہمارے مخالف ہو رہا ہے, ماحول ہمارے موافق نہیں ہے, یا کل جو امن تھا وہ اب نہیں رہا ہے, اور یا کل جو توقعات تھی وہ آج ختم ہو گئی ہیں. حکمرانوں میں تبدیلی آ گئی, ماحول میں تبدیلی آ گئی, رعایا میں تبدیلی آ گئی, اور دنیا کے اور ہمارے ملک کے معاشی نظام میں بے حد پھیلاؤ آیا اور تبدیلی آ گئی. یہ سب تبدیلیاں جن کو نہ سمجھ رکھنے والوں کو مایوس کریں, اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ کل کیا ہوگا, ایسے یہ حالات رہے تو آئندہ کیا ہوگا, اور یہ سوچ کر خوف زدہ ہو. اس لیے میں نے یہ آیت پڑھی کہ مومن کو تو جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ کہاں ہمارے غلط ہے اور کہاں گڑبڑ ہے ہماری زندگی میں, جو اللہ تعالیٰ کے روٹ جانے اور بندوں کی طرف سے اعتراض فرمانے کا سبب ہو رہا ہے. یہ کہاں کیا غلطی ہے, کون سا گناہ ہے. جہاں غلاموں کی بات ہے تو کون سا گناہ ہے جو مسلم سماج میں آ گئے. آج نشہ مسلم سماج میں, رشوت مسلمانوں میں پھیلتی ہے, اور حرام خوری بھی اتنی عام ہو گئی ہے کہ لوگ انٹرسٹ کو اور کاروبار کے لیے لون لینے کو, اس کے لیے لون لینے کو آسانی سے روک کرتے ہیں, آسانی سے مسلمان ہیں. ہم مسلمانوں کو ڈر نہیں, خوف خدا نہیں ہے کہ اگر سود نہیں چھوڑو گے تو اپنے رب سے جنگ کرنا, اور جب یہ اللہ سے جنگ کرنا ہے تو کون جنگ میں جیتے گا, اللہ کی جگہ میں ہم جیتے گا. ہم سودی کاروبار کرنا کر, سودی نظام چلا کر, بھیڑ ہو کر, لوگ دینے والے دے رہے ہیں سب کا اور لینے والے لے رہے ہیں, اور کچھ خوف خدا نہیں ہے, اور یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ سے جنگ میں ہم آئے ہیں, اور جب اللہ سے لڑائی ہو رہی ہے تو جیتنا اللہ کو ہے, کو نہیں. اس لیے ڈوب رہے ہیں, خائد و خاصر ہو رہے ہیں, قرضوں کے بوجھ سے خودکشیاں کر رہے ہیں, قرضوں کے بوجھ سے زندگی عجیب ہو گئی, بستیاں چھوڑ کر وطن سے بے وقت دوسری شہروں میں منتقل ہو جا رہے ہیں. یہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن حلال پہ حرام کرنے کے لیے کہ حلال اللہ جو دے دے اسی سے راضی رہیں, اسی سے جو نور پیدا ہو, اللہ کی بندگی کرے, اللہ کو راضی کرے, اللہ کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ کی محبت کرے, اللہ تعالیٰ کی عنایت میں ہم تو دنیا کی ہر دولت سے زیادہ قیمتی ہیں, یہ ہمیں سمجھ نہیں. بھائی اللہ کا پیار اس کی قیمت کا پوری کائنات مل کر لگا سکتی ہے. کوئی نعمت, کوئی دولت اللہ کی محبت کے مقابلے نہیں. نیکوکاروں سے اللہ محبت فرماتا ہے, ہمیں اس کے مقابلے میں کیا چاہیے اور اس کے مقابلے میں کس چیز کی کمی کا شکوہ ہے. لیکن ہمارا حال بدل گیا, ہمارا حال بگڑ گیا, کالج کے ماحول خراب ہو گئے, نوجوان لڑکوں لڑکیوں میں بے محبت تعلقات عام ہو گئے, فیشن عام ہو گیا, اور ریاضت عام ہو گئی. مسلمانوں کی بچیوں کا لباس 20 سال کا, کتنے مسلمان ہیں جن کی بیٹیاں آج اسلامی لباس میں آرام سے ڈھونڈ رہی ہیں, کوئی خوف ہے نہ خطرہ ہے.
اور اللہ تعالیٰ حالات یوں ہی نہیں بدلتے. کچھ زمین پر فساد ہوتا ہے، فساد کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے، فساد کے بعد ہی اللہ تعالیٰ روکتا ہے اور روک دیتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کو منانا پھر بھی کوئی مشکل نہیں. جن غلطیوں کی وجہ سے، جن سماجی برائیوں کی وجہ سے، جن معاشرتی خرابیوں کی وجہ سے آج اللہ ہم پر ناراض ہیں، اس سے توبہ کرو اور اللہ کو خوش کرو. اللہ کو خوش کرنا تو مان کو خوش کرنے سے بھی آسان ہے. کتنی یہ تمام ماحول اور کوئی جا کر کے اس کے پیر پکڑ دے اور اس کے سامنے ایسا چکا لے تو سینے سے لگا دے کہ معاف کر. کتنی ان پڑھ دیہاتی ہو کوئی ہو اگر ممتا تو اس کے سینے میں گیا اور ماں کرتی جو کہ سب سے آسان ماں کو بنانا ہے. لیکن یاد رکھو میرے دوستوں، اس سے بھی آسان اللہ کو بنانا، اس سے بھی آسان اللہ ماں کو بنانا. انسان کا دل نازک ہو جائے، زمان میں ابھی توبہ نہیں کی اس سے پہلے راضی ہوتا. بشر کے بندے کو اپنے غلطیوں پر رد ہو، ندامت ہو، شرم ہو. ابھی تک زبان پر استغفار نہیں آیا، دل نازک ہوا اور اللہ راضی ہوا. اب اس سے بڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کی اور کیا آسان سا صورت ہو سکتی ہے. مگر یہ ہے کہ ہم وہی کریں گے. ہم کہہ رہے ہیں یہ زندگی نہیں چھوڑیں گے، ہم یہ اپنی برائیاں نہیں چھوڑیں گے، ہم یہ سماج کی سماجی خرابیوں اور معاشرتی آفتوں کو دور کرنے کے لیے کوئی عملی جدوجہد نہیں کریں گے. پھر بھی مسلمانوں میں نماز روزہ رکھا ہے، لیکن سماجی برائیوں کی اصلاح کے لیے جدوجہد بڑا ہے. کسی کو ہم اپنے گھر میں نہیں کر پا رہے ہیں تو سماج نہیں کر رہے. ہم اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کو نہیں روک پا رہے ہیں تو اور کے بچوں کو کیا کریں؟ کیونکہ ہم نے اس سلسلے میں اپنی آنکھیں بند کر دی کہ ہمیں تو خراب سے کوئی تھوڑی بہت دینداری معلومات کی ضرورت ہے. لیکن منکرات کو ختم کرنے کے سلسلے میں دین سے اس کا کیا رشتہ ہے اور دین میں اس کا کیا مقام ہے؟ مسلمانوں کی اکثریت کو پوجا دین دعوت کی اکثریت کو ہی پتا. ایک ایک گناہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بچپن میں ہم لوگوں کو گناہ یاد کر رہے تھے اور ساتھ میں یہ بھی کہتے یہ بھی کہو کہ ایک ایک گناہ اوپر سے نیچے گرانے یعنی جنت سے جہنم میں پہنچانے کے لیے کہا. ایک ایک گناہ اپنے گناہوں کی لسٹ یاد کرا، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے. وجہ اس کی ہے کہ گناہوں کے روکے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آئی، کیسے وہ تو چونکہ یہاں کا وقت ہے، اس وجہ سے باوجود اتنی کثرت سے معصیات کے پھیل جانے کے بھی یہ کو روک لے رہا ہے. ہم کو عزت دیا ہوا ہے، ہم چین سے جی رہے ہیں، ہم اپنے بال بچوں کی خوشیاں دے رہے ہیں، ہم کاروبار کر رہے ہیں اور کما رہے ہیں، ہم صحت مند ہیں اور چل پھر رہے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہمارے کان سن رہے ہیں، ہماری زبان بول رہی ہے، ہمارا دل دھڑک رہا ہے، ہمارا دماغ سوچ رہا ہے، ہاتھ پیر رکھ کر رہے ہیں، رکھ کر کے مضبوط ہیں. ہم آگے اللہ تعالیٰ ہر نعمت ہم سے چھین لیں. لیکن اللہ نے ساری نعمتیں دی. بس یہ ہے کہ اب دھیرے دھیرے جب وہ رسی کھینچتا ہے یہ بدل سامنے آتا ہے. یہ اطمینان کا ماحول بن رہا ہے. یہ اس لیے بنایا جا رہا ہے، یہ اس لیے نہیں بنایا جا رہا ہے کہ ہمیں ہلاک کیا جائے، بلکہ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں جھنجھوڑا ہے، ہمیں خواب غفلت سے جگایا جائے، اٹھایا جائے. بندوں میرے بندوں اپنی حالت بدلو، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اے ساری دنیا کے مسلمانوں واپس لوٹ آؤ میری طرف، سلام پڑھو. یہاں لعلکم صرف توقع پر یقین کامل کے ساتھ فلاح کے قدر جوڑے کرنا ہے. جو کہنا فرما رہے ہیں لعلکم یقیناً کو فلاح. اگر اللہ کی طرف لوٹو ہم سے یہی نہیں ہوگا. جو پرانے لوگ تھے جن کے باپ نے ان کے لیے اچھا ماحول فراہم کیا،
اس کی وجہ سے خوش عقیدہ ہے، خوش اعمال ہے، ایسی زندگی ہے، لیکن رفتہ رفتہ اپنے چھوٹوں کے معاملوں کے بدلنے سے بڑوں کے پر بھی اثرات اور حالات ان کے لیے فکر آخرت کم، ایسے دنیا میں زیادہ آخرت کی فکر کم ہو، آخرت کا اللہ اثر ہے، اب وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی فکر اس کی موت آسان ہو جانا اور موت کے بعد کے مسائل کا آسان مرنے کے بعد کی کامیابی، اس سے بڑی ہماری کوئی کامیابی۔ اس کے لیے لازماً ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ کو راضی کریں، اللہ کو خوش کرنے کی فکر کریں، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم ایک نیکی کو بڑھا دیں تو کم سے کم دو برائیوں کو گھٹانا ہے۔ برائیوں کے گھٹانے کی فکر زیادہ ہو، اس لیے کہ معصیت سے ایک تو ہمارے دل پسند کرتا ہے، ہر گناہ سے ہر گناہ سے ہمارے دل پسند لگتا ہے اور ایمان پہ درد اٹھتا ہے۔ ایمان حالات کی ایک روشنی اور سراسر روشنی، لیکن گناہ درد ایک گناہ کرتے اور اس میں درد بیٹھتی ہے۔ جب کسی لیے پر کسی موتی پر درد جم جائے تو وہ اپنی روشنی دینے میں ناکام۔ ہمارے دلوں میں سینوں میں ایمان ہے، روشنی، یہ روشنی گناہ سے بچاتی ہے، یہ روشنی آخرت کا راستہ دکھاتی ہے، یہ روشنی ہمیں نیکی کی طاقت بہم پہنچاتی ہے، یہ روشنی اللہ کا ولی بناتی ہے اور شیطان کا دشمن بناتی ہے، کیونکہ اللہ ہمیں جنت کی طرف بلا رہا ہے اور شیطان جہنم کی طرف۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات۔ وہ اندھیروں میں لے جانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں روشنی میں لانا چاہتے ہیں، ہم شیطان کے باتوں میں آ جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا تھا مَا يَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ لوگوں تم کو دنیا کی زندگی کی چمک دمک کی دھوکے میں نہ ڈالے، اور یہ سب سے بڑا دھوکے باز ہے نا الغرور، یہ کم وقت شیطان بھی تم کو اللہ سے دھوکے دیتا۔ مگر بکر جو اپنوں کو اس چیز کی لگانے کی تم کو مل رہی ہے جو رب کریم سے غافل کر رہی ہے، تو کون سی چیز مل رہی ہے بھائی جو اللہ سے بھی بڑھ کر سمجھ میں آئی اور جس کی مشغولیت خدا سے غفلت کا سبب کر گئی، وہ کون سی چیز؟ لیکن اللہ پوچھ رہا ہے، ہمارا جواب نہیں دی، لیکن کر کوئی جواب کوئی نہیں ہے ہمارے پاس۔ کیا چیز ہے جو اللہ سے بڑھ کر ہے، جس کی مشغولیت، جس کا شوق، جس کی محبت، جس کا عشق اللہ سے غافل کرے، اللہ سے بے پرواہ کرے، رب کریم سے دور کرے؟ کون سی چیز تھی دنیا میں ایسی؟ کوئی بھی چیز۔ کیا بڑی بڑی جائیدادیں، جاگیریں، فارم ہاؤس، بلڈنگیں، کاروبار اور انٹرنیشنل بزنس، سونا چاندی، یہ جواہرات، آخر کیا چیز ہے جو رب کریم سے بھی بڑھ کر ہو جائے اور ہم اسے چھوڑ کے اس پر نہ جائیں؟ کون سی چیز؟ کوئی چیز نہیں۔ پوری دنیا اپنی زیب و زینت سمیت اور پوری دنیا اپنے خزائن سمیت ارض و سما کی کل دولتیں ملا کر اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر، پھر کیا چیز ہے جس کو ہم نے اللہ کے لیے، اللہ کو جس کے لیے ہم نے چھوڑ دیا؟ اس لیے میرے دوستو عزیزو، حالات کتنے بھی بدل جائیں، مومن گھبراتا نہیں لیکن اپنا جائزہ کبھی کیا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل شکست کی خبر پہنچ رہی تھی، امیر المومنین کمانڈر خبر دے رہا تھا کہ مسلسل شکست کا سامنا، سخت مقابلہ چل رہا ہے۔ خبر دلایا کہ جب وہ غور کرو کبھی مسلمانوں کے صفوف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول امیر المومنین عمر بن الخطاب کا یہ اعتقاد تھا
کہ ایک سنت کا قصبن ترک کرنا بھی شکست کا سبب ہے، فتح سے دور کرنے کا۔ آج ہم فرائض چھوڑے، کتنے مسلمان مرد ہیں جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں؟ سرکے کی جائزہ لیجیے، یہ مسلمانوں کی آبادی، یہاں کتنے مسلمان رہتے ہیں، یہاں کی مسجدوں میں کتنے مسلمانوں کی حاضری، فجر میں حاضری کا کیا پسند ہے، ظہر میں عصر میں مغرب میں عشاء۔ آپ کو اندازہ کرے گا کہ اتنی بڑی مسجد میں اتنا بڑا مجمع جو جمعے میں ہے کہ فجر میں نہیں ہوتا، اور یہ مجمع باہر سے نہیں آیا، اسی مسجد کا حصہ ہے۔ اسی محلے میں اتنے مسلمان ہیں جو جمعے میں نظر آتے ہیں، اسی محلے میں اتنے مسلمان ہیں جو شب برات میں دکھائی دیے تھے، جگہ مسجد تک تعمیر کا شکوہ کہاں لوگ ہیں؟ ارے مسجد تک لوگ، اتنے مسلمان شب برات میں آپ نے دیکھو۔ کیا یہ مسلمان رمضان کے گزرگانے کے بعد مسلمان نہیں رہتے؟ کیا ان کے اسلام صرف چاند رات تک رہتا ہے؟ عید کا چاند نظر آنے کے بعد جہاں روزہ بند ہو گیا وہاں اسلام بھی بند ہو گیا؟ مسلمان اپنے ضمیر سے پوچھیں، خمس صلوات مفترض اللہ نے تمہارے اوپر 5 نمازیں فرض کی، اور تمہارے نبی کے صدقے میں 45 کم کر کے بھی 5 ہی 50 بھی کا ثواب۔ ما يبدل القول لدي، اللہ نے فرمایا میرے پیارے آپ کی سفارش پر آپ کی امت کا بوجھ تو میں نے کم کر دیا، لیکن آپ کی امت کا ثواب کم نہیں کرتا، کیونکہ میں نے 50 کا حکم دیا تھا تو 50 پر جو اجر دینا چاہ رہا تھا اس پہ کمی نہیں کیا، وہ پورا نمبر 5 ہی بڑھ گیا۔ اب 45 کی معافی آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو دی، اور اس امت کی بد نصیبی کی وہ 5 بھی، وہ 5 نمازیں بھی پڑھنا اس امت سے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا تھوڑا اور کم کرا دیجیے، میں نے اپنی امت کو اپنی امت کا بہت تجربہ ہے، تھوڑا اور کم کرا دیجیے، یہ بھی نہیں ہو سکے گا کہ امت۔ اور حضور نے فرمایا مجھے حیات ہی ہے اللہ کے پاس، ہر دفعہ اللہ نے 5 کم کی تو کیا رہ گیا، کیا وہ بھی چھوڑ کے آ گیا اللہ کے پاس؟ نہیں، یہ تو لے کے جاؤ، میں بھگوا کیا آپ نے لوگ یہ کیا حضور علیہ السلام ہمیں لاج رکھنی چاہیے آپ کی نبی کی، ہمیں عزت رکھنا چاہیے نا کہ بھائی 5 50 سے 45 کم کر کے 5 لائے، وہ تو پڑھتے دکھا دیتے کہ ان پر کچھ خوش کر دیتے۔ ہم دیوائی نہیں ہے اس دنیا کو خراب اپنی لوگ حساب کو کر کرنے کی صلاح نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ہم اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کریں، اپنی ماں سے آنکھوں کی ٹھنڈک کرنا چاہتے ہیں، اپنے باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرنا چاہتے ہیں، اپنے دوست کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرنا چاہتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے آنکھوں کی ٹھنڈک کرنا چاہتے ہیں، اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرنا چاہتے ہیں۔ کیا مشکل ہے کہ 5 نمازیں پابندی سے پڑھیں؟ حضور علیہ السلام نے حضرت ابن عباس سے فرمایا بیٹا احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے حق کی حفاظت کر لے، اللہ کے احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے حقوق کو ادا کرتا ہے، تجھے جب ضرورت پڑے گی اپنے سامنے اپنے اللہ کو پائے گا، اللہ مدد کے لیے بندے کے سامنے ہو، تجدہ تجاہک، اپنے روبرو پائے گا اللہ کو، اللہ کی مدد کی، اگر وہ اللہ کے حق کی بات اللہ کے حق کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے حقوق میں توحید کے بعد سب سے بڑا نماز ہے، اس نماز کو مسلمان نے سایا، اس مسلمانوں کے اندر اس نماز کی جانب توجہ، انہمام کی یہ فکر نہیں، یہ پابندی نہیں، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو اوپر محنت کریں، ہر مسلمان مرد نمازی ہو جائے، ہر مسلمان عورت نمازی ہو جائے، یہ نمازی بستی میں کوئی نہیں۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے دعا کی، اللہم لا تجعل منا شقیا ولا محروما،
اے اللہ ہم میں سے کسی کو شقی و محروم مت بنائے. صحابہ نے پوچھا کہ شقی محروم کو دیکھا تو فرمایا نہیں، نماز نہیں پڑھنے والا شقی ہو گیا، نماز نہیں پڑھنے والا شقی نصیب محروم. اب آپ کا بیٹا لاکھوں کا بات ہوگا، اس کو لاکھ 1.5 لاکھ کی تنخواہ مل رہی ہوگی، خوب پیسے کمانا ہوگا، اور آپ نے گھر کو خوشحال کر دیا ہوگا، آپ کے چھپر میں مکان کو RCC کا بنا دیا ہوگا، آپ رکشے میں جاتے تھے ہوں گے، ہم کارے سے مل رہے ہوں گے، سب کچھ کیا ہوگا، لیکن نمازیں چھوڑ چھوڑ کے جو کما رہا ہے اس میں ایسا ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ اس کی نگرانی کر رہے ہیں کہ وہ تعلیم یافتہ بننے کے ساتھ منوقع نمازی بھی ہے، وہ بڑی کمپنیوں میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز ترک نہیں کرتا، اس کے ہاتھ 5 وقت کے اللہ کے ساتھ اٹھتے ہیں، وہ خدا کے سامنے جھکتا ہے، خدا سے بھیک مانگتا ہے. آپ نے بتایا ایسی تربیت کی نہیں، بچے ہاسٹلوں میں رہ کر تربیت کے شکار، دین سے دور، بڑے بڑے مسلمان اچھے شہروں میں اگر دیکھیں، خود حیدرآباد شہر کے اندر جو ہائی سٹی ہے، بہت بڑا علاقہ ہے جہاں سے فارن کمپنیوں کے اندر لوگ لاکھوں روپے روزانہ کما رہے ہیں، ایک امپلائی کو 50,000 60,000 1.5 لاکھ تک، اور اس میں مسلمانوں کے بھی ہزاروں بچے ہیں، اگرچہ بہت کم ہیں لیکن پھر بھی ہزاروں بچے ہیں، اور ملک بھر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور نماز جمعہ پڑھ لیا، جمعے کے علاوہ نماز ان کے پاس کوئی نہیں. کوئی کہتا ہے کمپنی میں اجازت دی، کوئی کہتا ہے یہ بہانا، کسی کا یہ بہانا، کسی کا یہ بہانا. لیکن نماز وہ چیز ہے جس کے چھوٹنے کے علاوہ کسی چیز پر نبی کے امت کو بددعا نہیں کرتا. طائف میں پتھر مار مار کے زخمی کیا گیا اور حضور علیہ السلام نے بددعا نہیں کی. آپ جانتے ہیں فرشتوں نے آ کر کہا کہ ہم کو پہاڑ ملا کر طائف والوں کو پیس کے رکھ دیں گے اس گستاخی کے پاداش میں. حضور نے فرمایا نہیں، ایسا مت کرو، میں رحمت ہوں یہاں، ایسا مت کرو. ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں کسی کو شکایت ہوئی ہے، ہو سکتا ہے آگے چل کے تو بددعا نہیں فرمائی کسی کے لیے نہیں. حضور علیہ السلام ایک مرتبہ بددعا فرمائی اس وقت جب حرم میں آپ کے سجدے کی حالت میں ہونے پر ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے مل کر آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کا سلام یعنی بچہ ڈالی لا کر اس کے اوپر رکھی. اتنا وزن ہوا، اتنی گندگی کا احساس ہوا اس پاک اور نفیس طبیعت، اور مسلسل مظالم سہتے سہتے حضور علیہ السلام نے اس وقت جب حضرت فاطمہ نے اسے کھینچ کے نیچے گرایا تو سب اٹھایا بددعا. اس وقت آپ سے رہا نہیں گیا تھا اور آپ کی بددعا سے کوئی بچا، سب برباد ہوئے، تباہ. یہاں تک کہ مشرکین بھی اب ڈر گئے اور سمجھ گئے، اور وہ آپس میں کہتے تھے اب ہم بچنے والے نہیں، اس لیے انہوں نے ہمارے لیے بددعا نام لے لے کر چند لوگ ایک اس موقع پر بددعا، ایک بددعا احزاب کے موقع پر فرمائی. جب حضور علیہ السلام خندق کھود رہے ہیں، سب مل کر کھود رہے ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے کی خندق میں چٹان نکل آئی تھی جسے صحابہ اپنی طاقت سے توڑ نہیں پائے تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ چٹان کام نہیں تو خندق کھود کر بیچ بنا کے دے دیں، فائدہ کچھ نہیں ہوگا. اس کا ٹوٹنا ضروری ہے. آپ ہمت کر کے گئے اور آپ نے اللہ کا نام لے کے اس پر خدا ماری، وہ ٹوٹے، ٹکڑے ٹکڑے ہوا. اس میں آپ کو روم اور ایران اور شام کی فتوحات کی خبریں بھی گئی، دکھائی نہیں اللہ رب العزت کی طرف سے. یہ سب کچھ تو ہوا، لیکن جب یہ کام ختم ہو رہا تھا حضرت عمر نے دیکھا اندھیرا ہو رہا ہے اور سورج بھی ڈوب گیا، اثر کی ایمان بہت ملال ہوا. کہنے لگے یا رسول اللہ
میں تو خالی و خاطر ہوا، میری اصل کی نماز ہی چھوٹ گئی، جب کسی میں ڈوب گیا ابھی تک میں نے اصل کر. حضور علیہ السلام نے فرمایا اور میں نے بھی تو نہیں پڑھی. تب حضور علیہ السلام کی بھی اصل کی نماز چھوٹ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے چھوٹنے کا یہ احساس ہوا کہ آپ نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم من نار شمالون عن صلاة العصر. اللہ کافروں کے گھروں کو بھی آگ سے کر دے اور ان کے قبروں میں ان کے مردوں کو بھی آگ سے کر دے، ان کی وجہ سے میری اصل کی نماز. آخر بدعا نکلی نبی کی زبان سے تو نماز کو چھوٹ گئی. آج ہمارے لیے سب سے آسان کام نماز کا چھوڑ دینا. سب میں در نماز چھوڑ دی، کام زیادہ ہے نماز چھوڑ دی، مہمان آ گئے نماز چھوڑ دی. ہر چھوٹی بڑی بات اہم ہے اور مقابل نماز کے قریب. ہر چھوٹی بڑی بات ہے. کچھ بڑے بزرگ لوگ ہیں جن کا پچھلا معاشرہ اب تک اثر انداز ہے اور ان کا مزاج بنا ہوا ہے، ان کو چھوڑ دیجیے. میں بات اپنی نسل نہیں کر رہا ہوں. آگے ہمارے جو نوجوان ہمارے سامنے جو بڑے ہوئے ہیں ان کا کیا، ان کی نماز کی کیا فکریں ہیں، اور ہم اس لیے راضی اور خوش ہیں ان سے کہ وہ کما لیتے ہیں. چاہے وہ اللہ کو ناراض کر کے لا رہے ہیں، چاہے وہ نبی کا دل دکھا کے لا رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب پیسہ آنا چاہیے. یہ نماز کو ہم نے گت بنائی ہے. اب اگر اس پر بھی اللہ پکڑ کرے تو پھر کیوں اللہ پکڑ کرے. یہ سب حالات اللہ کی گرفت کا اثر. یاد رکھیے کسی بے ایمان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات، کسی بے ایمان میں یہ طاقت نہیں. لیکن آپ جو آپ کے سر پہ بیٹھ کے چٹنی پیس رہے ہیں تو اس وجہ سے کہ اللہ نے مسلط. اگر اللہ نے مسلط نہ کیا ہوتا تو اس میں کیا تھا جو مسلمانوں کو اپنی وقت کسی میں طاقت نہیں کیا. لیکن یہ ہے کہ جب وہ غالب ہوتے ہیں تو خدا کے غالب کرنے سے غالب. اللہ نے ان کو ہم برباد دے دیا. کیوں دے دیا؟ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں جو اللہ کے حضور میں پیش کیے جا سکتے. اس کے لیے ہمیں اپنا حال بدلنا ہوگا، اپنے ماحول کو بدلنا ہوگا اور اس کی طرف توجہ فکر دینی ہوگی. خاص طور سے سب سے پہلے نمازوں سے بے اتفاقی کے منکر کو مٹانا ہوگا. یہ منکر خدا کے غضب کا سبب، یہ منکر خدا کے غضب کا سبب ہے. اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا اور نماز عام کرنی ہوگی مسلمانوں میں. ہر رات میں نماز مسئلہ لوگ اس کی اذان کر رہی ہے. مسئلہ ان اذانوں کے بعد بھی نمازوں کو نہیں آنے والا تھا نماز کا. اس لیے یہ سب تبصرے چل رہے تھے تو کسی نے ایسے ہی لطیفے کے طور پر مگر حقیقت بیان کی کہ تیرا بھی عجب تماشا ہے اذان. مسلمان جاگ نہیں پا رہا ہے اور مسلم کو نیند نہیں آ رہا. وہ کہتے ہیں ہماری نیند خراب ہوگی اور مسلمان کہے گا اس کی نیند خراب نہیں ہوتی. وہ ہے اذان کے وقت آرام سے سوتا ہے، اذان سنتے ہو ڈوریاں بنتی ہیں اس کو آرام سے سوتا ہے. تو مسلمان جاگ نہیں پا رہا ہے اذان سے اور غیر مسلم سو نہیں پا رہا ہے. یہ عجیب کشمکش کر دی ہے. اس لیے بھائی ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس کی طرف توجہ دیں، دھیان دیں. جب تک ہمارا اللہ سے معاملہ درست نہیں ہوگا اور جب تک بندوں کی خدا سے صلح نہیں ہو جائے گی حالات بدلنے والے نہیں. یہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نہ کرے اس سے بھی کم تر حالات کا سامنا تعلیم بتاتی ہے مسلمانوں کو کرنا پڑا اور کہیں ہمیں نہ کرنا. اللہ بچائے. لیکن ہم لوگوں کو فکر کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی. ہم اچھے ماحول کو دکھائیں گے، اللہ رحمت کے ساتھ توجہ دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کے گناہ بالخصوص شراب سے، جوے سے اور رشوت سے اور سود سے اور نماز چھوڑنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.
amin wa akhir da'wana alhamdulillah.